حضرت کا. اور میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل وہ ایک جو ہے نا وہ نعرہ بڑا عام ہے، نہ میں بابی نہ میں وابی، میں مسلم علمی کتابی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کتابیں 5 ہی ہیں اس کے بعد کتاب ہی کوئی نہیں حضرت. کتابیں پڑھا کرو. ہاں تو کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا حضرت، ہمارے بڑے کیا تھے. اور اگر ہم اپنے بڑوں کو ختم کر دیں تو میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں بھائی بخاری جو ہے وہ تو امام بخاری نے لکھی اور وہ تو بخارا میں تھے، تو یہاں بخاری تیرا دادا لے کے آیا، کیسے آئی بخاری شریف یہاں؟ بخاری تو امام بخاری نے بخارا میں لکھی تھی، یہاں کون؟ ہاں بھائی یہاں بابا بخاری لے کے آئے تھے. ہاں بھائی بات پوچھنے والی ہے. مسلم شریف امام مسلم نے لکھی، امام مسلم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہاں مسلم شریف کیسے آ گئی ادھر؟ ہاں یہ بابا لے کے آئے تھے. یہ تو ہندوستان ہے سارا حضرت. یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے حضرت، یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی حضرت. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا. چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت. اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت. اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت. پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں. تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت. تو وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو وہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں. ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے حضرت. اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے حضرت. ہاں اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو وہ مرید تھا. شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا حضرت. اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت. بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت. ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا 18 سال، وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ بیوی پھٹ پڑی، وہ شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی. کہتی ہے منو نا شاہ صاحب دیاں گلاں سنایا کر. میں نہیں مانتی شاہ اور اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا. انہوں ویسے اکھاں نے بڑے کٹ جے ادھر جی، آئے بھی دھیان رکھیو، بڑا کام خراب ہے. وہ پیر صاحب نہ کسے کاٹ ٹر گئے. تو بھائی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں، بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی. تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا لے بھائی اینو تو چھڑو، پہلے اینو مرید کرو حضرت.
उन्होंने पीड़ साहब से ना, पीर साहब ने पीड़ साहब, वो करते क्या थे, उनकी फेवरेट डिश थी सफ़ेद चावल, ठीक है जी, उत्ते देसी घ्यो तो उत्ते शक्कर। अब ये पीड़ साहब की फेवरेट डिश थी। अब जनाब वो सारे बैठे हैं, टोटके इन्होंने पहले किए होते हैं सारे, उन पीड़ साहब लगे ने घर वाले हैं जरा अपना पान, वो वहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं, अब किसी को तो पता नहीं, जड़ा खार पीड़ साहब का नाल खास मुरीद सी, सारे ने पूछा की होया, उन्हें कहा जी पीर साहब की बड़ी निगाह है, मस्जिद नबी शरीफ च कुत्ता वड़न लगा ही, पीरा ने मोड़े होते, मैंने खुद ड्रामे होते देखे हजरत जी, वो उसने अपनी तरफ से ना असर डाला हजरत, वो तो समझ गई थी। और हमेशा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे थे पुत्र, अपनी निगाहें बड़ियाँ साफ रखियो। अल्लाह ने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो तुम्हारी निगाह को गैस कर देगी कि इसने बहन की नज़र से देखा है या किस नज़र से देखा है। हाँ, ये अल्लाह ने औरत को सलाहियत दी है, ये अल्लाह ने औरत के अंदर रखा है, वो गैस कर देगी तुम्हारी नज़र को। अपनी नज़र बड़ी साफ रखना, मामी चाची हैं, ये वो रिश्ते हैं जो महरम नहीं हैं, अपनी नज़र बड़ी साफ रखना, परजाई साली बड़ी साफ रखियो नज़र। अल्लाह ने औरत को ये ताकत दी है, तुम्हारी नज़र को गैस कर जाएगी कि इसने मुझे किस, बोलेगी नहीं लेकिन उसको पता चल जाएगा इसने मुझे किस नज़र से देखा है। वो औरत गैस कर गई थी कि ये तो पीड़ है, कोई पीर तो है ही नहीं है कोई। अब उसने राज भी तो खोलना था ना। अब जनाब वो बात हो गई, पीर साहब की वाह वाह हो गई, वो कमाल पीर साहब ने जनाब, ये तसर्रुफ है। अब जनाब वो क्या किया उसने, खान की वारी आई ना, उन्हें जनाब थले पाया घ्यो, उत्ते पाई शक्कर, तो उत्ते चौल पाए हैं, तो लै आई जनाब, वो जनाब ने लिया के पीर साहब के सामने रख छड़े। उन सारे रोटी पे खान, तो पीर साहब ने कहा चौल ही नहीं, तो शक्कर तो घ्यो पता नहीं कितने, शक्कर तो घ्यो नहीं लभन दिया, वो चावलों के नीचे था ना। वो सारे पे खानू मुरीद का ध्यान पिया कि पीर साहब खाना नहीं खान दे। उन्हें जनाब उन्हें कहा खोते आ जाए, चौल तो आ गए ने, तो शक्कर तो घ्यो कितने। उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, उन्हें अपनी बुढ़ी नूं कहा नलैके जी, तेनों दसिया भी सी कि पीर चौलों उत्ते शक्कर ते घ्यो पा के खांदे ने, वो शक्कर ते घ्यो कित्थे। उन्हें फड़ के जुत्ती मारी पीर दे सिर उत्ते। उन्हें कहा मनूसा तेनों मदीने जांदा कुत्ता लभ गया, चौलां थले घ्यो नहीं लभा कोई। अल्लाह या रसूल अल्लाह। उन्हें कहा टुट पैने बेहयावा बेशर्मा, मदीने दे कुत्ते तू ही मोड़ने ने, वो कुत्ता कितों आ गया, जमे ही नहीं को कुत्ता जड़ा मस्जिद नबवी दे अंदर वड़ जे, नाले उत्थे बड़े खादम खलोते ने हजूर दे, तू आ गया मदीने दा कुत्ता मोड़ना। ये बड़ी ड्रामेबाजियाँ होती हैं, मैंने खुद देखी हैं हजरत। तो ये अब ज़रा ध्यान में से भी रहना। इकबाल मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा भी था, आपने फरमाया इल्लां कावां रंग ले पर, इल्लां कावां रंग ले पर, ते बन बन बहंदे मोर, वेख के तक के हथ फड़ी मत निकलू खोजो। ध्यान ना पुत्र, बहुत इस वक्त हजूर की हिम्मत के साथ बड़ा जुल्म। मैंने कहा ना पहले सिर्फ अमल के डाकू थे, नहीं कोई नमाज पढ़ने की लोड़ नहीं सी, दिल दी पढ़ने है, पहले सिर्फ अमल के डाकू थे, अब अकीदे के डाकू, अब माल के डाकू, अब इज्जतों के डाकू है, इज्जतों के भी डाकू हैं, अभी इज्जतों के भी लुटेरे हैं। इसलिए मैं अक्सर जुमे में कहा करता हूँ, हमेशा अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह कोई अपना दोस्त मिला। और जितने यहाँ जवान बच्चे बैठे हैं, जितने पुत्र, आओ मेहनत करो। आज नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को खैर खाई की बड़ी लोड़ है, आज उम्मत को बड़ी खैर, लूटने वाले बहुत हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि खैर खा भी कोई नहीं है, खैर खा भी बड़े हैं, बड़े खैर खा हैं, लेकिन हज़रत जी लूटने वालों का तो ढेर ही लग गया। इसलिए मैं जितने यहाँ बैठे हैं बाप, जितने जवान बच्चे बैठे हैं, दाढ़ी रखो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने अमल ठीक करो। हो सकता है हज़रत जी तानू ही ख्वाजा गुलाम फरीद बना छड़न फड़। हाँ इसी तरह ही होता है ना। वो किबला हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला के पास ना कोई बंदा आ गया, कहता जनाब मैं बड़ा ही बंदा लभा है, कोई बंदा नहीं लभा है। आप फरमान लगे भाई ये गल आखी मन जाओगे? कहता जनाब आपने फरमाया लभन जो डे तो आप ही बंदा बन जाओ। लभन जो डे आप ही बंदा बन जाओ। कईयां दी ढूंढ मुक जाएगी, बंदा बनो। ये चस्के ये टाइम पास छोड़ो यार। हजूर की उम्मत को बड़ी ज़रूरत है, हजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को बड़ी लोड़ है। बंदे नहीं है, बंदे नहीं है।
کم بِإِذْنِ اللہ جو کیا ہے، میں چلو اقبال بھی کہہ دا نہیں تو بھائی پھر کو فتویٰ لاندے جی میرے تے۔ اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے، کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب کو اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے جی ہیں، تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے جی، بڑے بڑے بزرگ موجود۔ لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے نا، کہ نہ ہے مرن مرتے جانا ہی ہے، کچھ کر کے مریے، کچھ کر کے مریے۔ اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو، اپنے سر تے پگ پاؤ حضرت، کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو حضرت یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، تو جب ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بوڑھے بوڑھے لگیں گے، نہیں، یہ دونوں ہی وہم ہیں تمہارے حضرت، بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو۔ اور یاد رکھو حضرت یہ میں بھی بیوی والا ہوں، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی ماں والا ہوں، میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی حضرت، لیکن یاد رکھو حضرت آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے، آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے، کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے رکھی ہے کھ نہ کی ہوا نہیں آکھنا، انہیں کہنا اینو پوچھو نہیں رکھی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔